شام کی نرم ہلکی روشنی لان پر بکھری ہوئی تھی۔ درختوں کے پتوں میں سے جھانکتی کرنیں گھاس پر سنہری ڈوریاں سی بناتی جا رہی تھیں۔ فضا میں ٹھنڈی ہوا کا لمس تھا جو کبھی حیا کے کھلے بالوں سے کھیلتی تو کبھی لان میں رکھی جھولے کی زنجیروں کو ہلکا سا بجا دیتی۔ وہ لان کے بیچ کھڑی موبائل اٹھائے مختلف زاویوں سے تصویریں بنا رہی تھی، کبھی ادھر کبھی ادھر، جیسے شام کی خوبصورتی کو اپنے کیمرے میں قید کرنے کی ضد ہو۔ اچانک ہی ایک تیز جھٹکے کے ساتھ اس کے ہاتھ سے موبائل غائب ہوا۔ حیا چونک کر پلٹی۔ سامنے دانیال خان کھڑا تھا، اونچا، لمبا، دراز قد، چوڑی جسامت، کسرتی وجود کو دیکھنے میں بلا کا حسین تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں عجیب سا غرور جھلک رہا تھا، جیسے کوئی بڑی فتح حاصل کر لی ہو۔ حیا نے فوراً سڑے سڑے منہ بناتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھایا اور تنک کر بولی، کتنی دفعہ کہا ہے تم سے بدتمیزی نہیں کیا کرو، میرا موبائل واپس دو۔ پتہ نہیں تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے، بلا وجہ آ کر مجھ سے الجھتے رہتے ہو۔ حالانکہ اچھی طرح تمہیں معلوم ہے مجھے یہ حرکتیں بالکل پسند نہیں ہیں۔ دانیال نے اس کی بات کاٹ دی، آواز میں سختی اور رعونت بھری ہوئی تھی۔ بدتمیزی؟ تمہیں تو خود تمیز نہیں ہے۔ گھر میں اتنے ملازم ہیں جو دروازے پر موجود ہیں اور تم بیچ لان میں کھڑی ہو کر تصویریں بنا رہی ہو، وہ بھی بال کھول کر۔ تمہیں کچھ ہوش ہے کہ نہیں؟ گھر میں کتنے مرد آتے جاتے ہیں، ہمارے خاندان کی عورت تو کبھی سر سے دوپٹہ تک نہیں اتارتی، اور تم ہو کے دنیا کو تماشا دکھا رہی ہو۔ عقل سے کام لیا کرو۔ بے شک تم پڑھی لکھی ہو، سمجھدار ہو، لیکن اپنی روایات اور اپنے حدود کو نہیں بھولا کرو۔ یہ بات میں تمہیں کتنی بار سمجھاؤں؟ حیا نے تیز نگاہوں سے اسے گھورا، پھر طنزیہ ہنسی دباتے ہوئے بولی، واہ واہ، تم تو باقاعدہ مفت کے خطیب لگتے ہو۔ کیا لگتے ہو؟ میرے باپ ہو جو یہاں کھڑے ہو کر لمبے لمبے لیکچر جھاڑے ہو۔ تمہیں کتنی دفعہ سمجھایا ہے میرے معاملات سے دور رہا کرو، لیکن تمہیں اپنی ٹانگ اڑانے کی خواہش مچتی رہتی ہے۔ اگر مجھے کوئی لیکچر دے سکتا ہے تو بڑی ماما، بابا جانی اور داجی ہیں۔ تم کوئی نہیں ہوتے میرے معاملات میں بولنے والے۔ بہتر ہوگا مجھ سے تھوڑا فاصلہ رکھا کرو۔ میری مرضی، میں کچھ بھی کروں۔ جب انہیں کوئی مسئلہ نہیں، انہیں روایات کا بھوت سوار نہیں رہتا، تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ بلا وجہ میرے معاملات میں گھستے ہو۔ میل کزن کو چاہیے اپنی حدود قائم رکھے اور فیمیل سے دور رہے، یہی ہمارا اسلام بھی کہتا ہے، لیکن تمہیں تو سکون ہی نہیں ملتا جب تک مجھے تیز نہ کر لو۔ دانیال نے موبائل اپنی مٹھی میں مضبوطی سے پکڑ لیا تھا۔ اس کی باتیں اس کا دماغ خراب کر دیتی تھیں۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ بولا، میں تمہارا باپ ہوں یا نہیں، اس معاملے پر نظر ثانی کرنی ہی نہیں ہے۔ اگر کچھ نہیں مانتی تو کم سے کم تمہارا کزن ضرور ہو، اور اس گھر کا مرد ہوں، اور تم ہمارے خاندان کی بیٹی ہو۔ میں اپنے خاندان کی بیٹی کو یہ حرکتیں کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دوں گا، سمجھ آئی؟ اب اندر چلو۔ حیا کا لہجہ اچانک تلخی سے بھر گیا تھا۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے نہایت سخت لہجے میں بولی، میں تمہیں کہہ رہی ہوں میرے معاملات سے دور رہو۔ اب تم خاندان کے مرد ہو یا نہیں یہ تمہارا مسئلہ ہے۔ اور ایک بات اور، تم نے داجی کو کیوں بھڑکایا؟ آخر تمہیں میرے معاملات میں دخل دے کر حاصل کیا ہوتا ہے؟ اچھی بھلی مجھے اجازت مل گئی تھی ٹرپ پر جانے کی، لیکن نہیں، تمہیں برداشت کہاں ہوتا ہے؟ فوراً ناک گھسا دی کہ وہاں لڑکے بھی ہوں گے، الٹی سیدھی حرکتیں کریں گے۔ تمہیں سب اپنی طرح کریکٹر لیس ہی نظر آتے ہیں۔ میرے کلاس فیلو سب بہت اچھے ہیں، سب عزت کرتے ہیں اور ہم سے کئی فٹ فاصلہ اختیار رکھتے ہیں، مگر تمہیں پتہ نہیں ہر کوئی اپنے جیسا کیوں لگتا ہے۔ لیکن یاد رکھو، میں تمہاری طرح نہیں ہوں۔ ہر کسی کو اپنے معیار سے مت تولو، اور خدا را میرے معاملات سے دور رہو۔ دانیال کا صبر اب ٹوٹنے کو ہوا تھا۔ وہ انگلی اٹھا کر سختی سے بولا، خبردار، آئندہ اپنی زبان پر یہ کریکٹر لیس کا لفظ لائیں، باخدا تمہارا گھر سے نکلنا اتنا مشکل کر دوں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکو گی۔ یہ لو موبائل اور ابھی اسی وقت اندر جاؤ۔ بال سمیٹو، ورنہ کوئی جن بھوت یا عاشق آ کر تمہارے پیچھے لگ گیا تو سنبھالو گی کیسے؟ پھر ہمیں ہی پرابلم ہوگی۔ وہ اسے چھیڑنے سے باز نہیں آیا تھا۔ حیا نے موبائل اس کے ہاتھ سے جھپٹا اور آنکھوں میں چمک کے ساتھ ترک کر بولی، ہاں ہاں، آئے بڑے عالم دین صاحب، اپنی حرکتیں پہلے سدھار لو، اس کے بعد دوسروں پر انگلی اٹھانا۔
اور اگر اپنی حرکتیں نہیں سدھار سکتے تو اس سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک لینا۔ اور ہاں سن لو، میرے معاملات میں بولنے کی کوشش کی تو تمہارا ایسا حشر کر دوں گی کہ یاد رکھو گے۔ میں ہر وقت مذاق کے موڈ میں نہیں رہتی۔ بلا وجہ میری پوری ٹرپ برباد کر دی، تو میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ اس بات کا بدلہ سود سمیت لوں گی۔ اچھی بھلی ابھی میں اپنی دوستوں کے ہمراہ مری کی وادیوں میں ہوتی، لیکن اب اس چنگیز خان کے سامنے کھڑی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے غصے سے پاؤں پٹکا اور تیزی سے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے قدموں کی چاپ لان کے سکوت میں گونجتی رہی۔ دانیال نے دانت پیسے، ناک چڑھائی اور منہ بنا کر باہر کی سمت بڑھ گیا۔ جانتا تھا اس لڑکی کے لیے کتنا بھی کچھ کر لے اس کا نام کبھی نہیں ہوگا، بلکہ ہمیشہ اس کو ٹینشن ہی دے گی۔ ہوا ایک بار پھر بہنے لگی، مگر لان کا ماحول ابھی تک ان کی تیز گفتگو کی باز گشت میں گونج رہا تھا، جیسے شام کی خوبصورتی پر ان دونوں کے تکرار نے ایک ہلکی سی پرچھائی ڈال دی ہو۔ وہ سیدھا اندر کی طرف بڑھی تھی، خطرناک ارادے لیے۔ حویلی کا سب سے بڑا کمرہ نیم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، صرف پیلے بلب کی مدھم روشنی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ کمرے کے بیچ میں بھاری لکڑی کی مسند پر داجی بیٹھے تھے، سامنے تانبے کا حقہ رکھا تھا۔ وہ ہر 2 سانسوں کے بعد نالی کو ہونٹوں سے لگاتے، لمبا کش کھینچتے اور پھر دھوئیں کا گہرا چھلا فضا میں چھوڑ دیتے۔ دھوئیں کے بادل چھت سے ٹکرا کر واپس ان کے گرد گھیرا سا بناتے تھے۔ حقہ پینا ان کی شان سمجھا جاتا تھا۔ چند لمحے بعد اسی وقت دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ داجی نے گردن گھما کر دیکھا تو حیا دروازے کے کنارے پر کھڑی تھی۔ اس نے چہرہ سکیرا، پھر چھوٹے چھوٹے قدموں سے اندر آئی اور ان کے قریب بیٹھ گئی۔ وہ کچھ کہتے اس سے پہلے ہی وہ منہ بنا کر بولی، اللہ داجی، آپ کب سدھریں گے؟ دن رات بس یہی حقہ پیتے رہتے ہیں۔ آپ کو ذرا سا بھی احساس نہیں کہ پھیپھڑے خراب ہو جائیں گے آپ کے؟ اس دن بھی میں نے آپ سے کتنا کہا تھا یہ حقہ پینا چھوڑ دیں، اور آپ نے مجھ سے وعدہ بھی کیا تھا، لیکن آپ اور اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں، یہ کہاں ممکن ہے؟ داجی نے ایک لمبی سانس کھینچی اور آنکھوں میں ہلکی سی سرخی کے ساتھ غرور سے بولے، ہم خان ہیں اور خان کے لیے حقہ پینا شان کی بات ہے۔ بے وقوف لڑکی، یہ ہمارے خون میں ہے۔ اب ہم اگر یہ چھوڑ دیں گے تو خان کیسے لگیں گے؟ ان کی اپنی سوچ تھی، جبکہ حیا کی سوچ سب سے مختلف تھی۔ وہ ماسٹر کر رہی تھی، اپنا آپ سنوار رہی تھی اور چاہتی تھی کہ اس کے گھر والے بھی اب پرانے خیالات کو چھوڑ کر نئی ٹیکنالوجی کی دنیا میں قدم رکھیں۔ حیا نے دونوں بازو سینے پر باندھے اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، بے وقوف تو فی الحال کوئی آپ کو بنا رہا ہے داجی۔ اگر آپ کو ذرا بھی اندازہ ہو جائے تو آپ اس شخص کی ٹانگیں توڑ دیں، مگر آپ کو یہ پینے سے فرصت ملے تب آپ گھر پر دھیان دینا۔ دادی نے چونک کر حقے کی نالی ایک طرف رکھی۔ کیا مطلب؟ انہیں اس گھر میں سب سے زیادہ یقین حیا پر تھا۔ وہ جو بھی کہتی تھی وہ ہمیشہ اس کی ہر بات پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کر لیتے تھے، اور اب بھی شاید یہی ارادہ ان کا چلک رہا تھا۔ چند لمحے کے لیے حیا خاموش رہی۔ دل میں عجیب عجیب خیالات آ رہے تھے، جو دماغ میں بات ہے اگر اس نے ادا کر دی اور معاملہ بگڑ گیا تو وہ کس طرح اس بگڑے نواب کو سنبھالے گی؟ مگر غصہ اتنا تھا کہ وہ کچھ بھی کر گزرنے کے لیے تیار تھی۔ اس نے داجی کے چہرے کو غور سے دیکھا، جیسے الفاظ کا اثر ناپ رہی ہو۔ آخر کار بولی، میں آپ کو بتا کر آپ کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتی، اور نہ ہی آپ کا دل اس سے خراب کرنا چاہتی ہوں، مگر آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ کی ناک کے نیچے آپ کے پوتے کیا گل کھلا رہے ہیں۔ داجی نے حیران ہو کر اسے دیکھا تھا اور فوراً بولے، دیکھو حیا، باتوں کو گھماؤ مت، جو بھی ہے تم کہہ دو، باقی میں سنبھالوں گا۔ اس کے چہرے پر ایک شاطر مسکراہٹ رقصاں کر رہی تھی۔ وہ اپنی مسکراہٹ دبا کر بولی، آپ کے لاڈلے پوتے نے بہت بڑی فلم چلائی ہوئی ہے۔ آپ کو ذرا اندازہ ہے یہ اتنی بھاگ دوڑ کر شہر کیوں جاتا ہے؟ آپ نے ایک دفعہ بھی اس طرف دھیان نہیں دیا، اور اب دیکھ لیں نتیجہ۔ داجی فوراً سیدھے ہوتے ہوئے بولے، ارے بزنس کی وجہ سے جاتا ہے، ایک وہی تو ہے جو کچھ لائق نکلا ہے، باقی سارے بیٹے تو نکمے ہیں۔ میرے اپنے بھی نکمے نکلے، ان کی اولادوں میں کیا ہی امید رکھتا ہوں؟ میرا کاروبار جمایا تمہارے باپ نے اور اس کے بھائی نے تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اگر بروقت میں وہاں نہیں جاتا تو سب کچھ تمہارے ہاتھ چلا جاتا۔ بس میرا یہی ایک پوتا ہے جو اب کچھ کر رہا ہے، اپنی خود کی کمپنی بنا رہا ہے۔ کتنے فخر کی بات ہے،
حیا سر نفی میں ہلاتے ہوئے جلدی سے بولی، نہیں نہیں داجی، جیسا آپ سوچ رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کے لاڈلے پوتے نے بزنس نہیں داجی، آپ کو پتہ بھی ہے اس نے شہر میں خفیہ شادی کی ہوئی ہے اور وہاں پر جو نائٹ کلب ہوتے ہیں نا، وہاں جا کر عیاشی کرتا ہے۔ یہ آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی داجی کا چہرہ سخت ہو گیا۔ انہوں نے ہاتھ ماتھے پر رکھ کر الجھے انداز میں پوچھا، یہ نائٹ کلب کیا ہو بلا ہوتا ہے؟ اور آپ کی کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں؟ یقیناً حیا آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ ہمارا پوتا ایسا نہیں ہے، اسے ہمارے اصول معلوم ہے، وہ کبھی بھی ہمارے اصول کے خلاف نہیں جائے گا۔ حیا نے ہلکی سی سانس لی، پھر آہستہ آواز میں بولی، ایسا تو آپ کو لگتا ہے نا، لیکن یہی حقیقت ہے۔ اور رہی کلب کی بات، یہ وہ جگہ ہے جہاں لڑکے لڑکیاں اکٹھے ڈانس کرتے ہیں، تیز آواز میں میوزک بجتا ہے اور لوگ شراب پیتے ہیں۔ وہاں جا کر آپ کا پوتا یہ سب کرتا ہے۔ اس کی ذرا ٹانگ کھینچ کے رکھے ورنہ آپ کا نام بدنام ہو جائے گا۔ اگر بات میڈیا میں آ گئی تو کتنے لوگ آپ کے نام پر تھو تھو کریں گے۔ وہ بلا وجہ سنسنی پھیلا کر ان کا دماغ خراب کر رہی تھی۔ داجی نے کچھ دیر خاموشی اختیار کی، پھر آہستہ سے بولے، یہ سب تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ اور شادی کی بات تمہیں کیسے پتا کہ اس نے واقعی خفیہ نکاح کیا ہے؟ حیا ایک لمحے کے لیے بری طرح گڑبڑائی تھی اور پھر ہنکار بڑھ کر ہنستے ہوئے بولی، داجی آپ کو اندازہ ہی نہیں میرا نیٹ ورک کہاں کہاں تک ہے۔ میں جھوٹ نہیں بولتی، آپ ذرا اس پر نظر رکھیں اور اس کا دماغ ٹھکانے پر لگائیں، ورنہ بعد میں آپ خوب پچھتائیں گے۔ پھر نہیں کہنا آپ مجھے کہ تم نے مجھے آگاہی نہیں دی۔ داجی نے حقے کی نالی پھر سے اٹھائی جیسے سوچ میں ڈوب گئے ہوں، پھر کچھ سوچ کر بولے، مگر مجھے تو نہیں لگتا، شاید تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ ہمارا لائق پوتا ہے وہ کسی قیمت پر ایسا کام نہیں کر سکتا۔ مجھے یقین ہے تمہیں یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، وہ بہت سمجھدار ہے۔ حیا نے بیزاری سے سر جھٹکا، پھر ہلکی جھنجھلاہٹ کے ساتھ بولی، آپ کو نہیں پتا داجی، یہ لڑکے ایسے ہی ہوتے ہیں، معصوم شکل بناتے ہیں اور پیچھے سے رنگینیاں کرتے ہیں۔ آپ ذرا اس کی ٹانگ کھینچ کے رکھیں، ورنہ کل کو آپ کو شرمندگی ہوگی۔ میں نہیں چاہتی آپ کا نام ذرا بھی خراب ہو۔ باقی آپ کی اپنی مرضی ہے، جو فیصلہ آپ کریں گے وہی ہوگا، لیکن آپ بڑے ہیں، خاندان کے سربراہ ہیں، آپ اختیار رکھتے ہیں اس کے کان کھینچنے کا۔ باقی مرضی ہے آپ کی، میں کیا ہی بول سکتی ہوں دادا پوتے کے درمیان۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی، جاتے جاتے پلٹ کر ایک بار پھر نظر ڈالی اور ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، پھر داجی یاد رکھیں، ذرا ٹانگ کھینچ کے رکھیں اس کی، ورنہ آخر میں ہاتھ ملتے رہ جائیں گے اور یہ لڑکا ہمارے ہاتھ سے پھسل جائے گا۔ یہ کہتے ہی وہ تیز قدموں سے کمرے سے نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد کمرے میں صرف دھوئیں کی لپیٹیں باقی رہ گئی تھیں۔ داجی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے کرسی پر جھکے بیٹھے تھے۔ ان کے چہرے پر حیرت اور مسکراہٹ دونوں باری باری نمودار ہو رہے تھے، جیسے ذہن میں کچھ اور ہی منصوبہ بندی چل رہی ہو۔ انہیں یقین تھا ان کا پوتا ایسا کر ہی نہیں سکتا، لیکن ہاں ایک بات اب طے ہو چکی تھی، جلد ہی بدیر وہ ایک بڑا فیصلہ لینے والے تھے۔ دوسری جانب ڈیرے کا بڑا کمرہ نیم روشن تھا۔ دیواروں پر لٹکی پرانی بندوقیں اور گھوڑوں کی تصویریں اب بھی روایتی شان کا پتہ دیتی تھیں۔ کونے میں بڑا سا لکڑی کا میز رکھا ہوا تھا جس پر رجسٹر، کاغذات اور حسابی کھاتے بکھرے ہوئے تھے۔ دانیال خان سیدھا کرسی پر بیٹھا رجسٹر پر جھکا ہوا تھا، ہاتھ میں قلم تھامے وہ زمینوں کا حساب لکھ رہا تھا۔ کمرے میں ہلکی سی خاموشی تھی جسے صرف کاغذ پر قلم کے رگڑنے کی آواز توڑ رہی تھی۔ چند لمحے بعد اچانک دروازہ کھلا اور قاسم شاہ بڑے پرجوش انداز میں اندر آیا۔ اس کے قدموں کی چاپ سن کر دانیال نے سر اٹھایا ہی تھا کہ وہ بلند آواز میں بولا، کیا حال ہے خان؟ میں تو بھول ہی گئی ہوں، ایک دفعہ بھی تمہیں اپنے دوست کا خیال نہیں آیا؟ کتنی بار تم شہر سے گاؤں آئے لیکن ایک دفعہ بھی تم نے ہم سے ملنے کی زحمت نہیں کی۔ یہ تو ناانصافی ہے اور دوستی میں غداری ہے۔ ایسا بھی کیا کام جو رشتوں کو بھلا دے؟ دانیال نے مسکراتے ہوئے قلم ایک طرف رکھا، اٹھ کر آگے بڑھا اور قاسم کو گلے سے لگا لیا۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے خوش دلی سے، وہ حال تو ٹھیک ہی ہے بھائی، بس یہ حساب کتاب دیکھ رہا تھا۔ پھر شہر کے لیے بھی نکلنا ہے، آؤ بیٹھو، میں بھی چائے کا کہتا ہوں اور تم الٹی سیدھی باتیں نہیں سوچا کرو۔ اگر میں مصروف ہوں تو تم آ جایا کرو۔ تم کون سا آ جاتے ہو، بس عورتوں کی طرح شکوے کرتے رہتے ہو۔
قاسم قریب آ کر بھاری کرسی پر بیٹھ گیا اور قمیض کی آستین اوپر چڑھاتے ہوئے ہنسا۔ ہاں، میں بھی بس زمینوں کا حساب دیکھ کر گھر ہی جا رہا تھا، سوچا خان کے ڈیرے میں جھانک لوں۔ دیکھو، اتفاق سے تم بھی مل گئے۔ باقی خیریت ہے؟ زندگی کیسی چل رہی ہے؟ بزنس وغیرہ سب؟ ملاقات ہی نہیں ہوا آتی جب سے تم نے شہر میں اپنا سیٹ اپ بنایا ہے، ورنہ پہلے تو ہم گھنٹوں گھنٹوں اسی ڈیرے پر یا شاہ ڈیرے پر بیٹھے رہتے تھے، لیکن اب حالات تبدیل ہو گئے ہیں، پہلے جیسا کچھ نہیں رہا۔ دانیال نے رجسٹر بند کرتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ سب ٹھیک چل رہا ہے، خدا کا کرم ہے، لیکن شہر کا نظام تھوڑا مختلف ہے، سب چیزیں ہینڈل کرنا مشکل ہو جاتا ہے، یہاں کی طرح سیدھا سادہ حساب نہیں۔ خیر، یہ سب تو ہوتا رہتا ہے، تم اپنی سناؤ۔ شادی کا سن رہا تھا، کہاں تک بات پہنچی؟ کب تم گھوڑی چڑھ رہے ہو؟ یہ سنتے ہی قاسم کے چہرے کی مسکراہٹ مدھم پڑ گئی۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، نظریں جھکا لیں، پھر آہستگی سے بولا، یار لڑکی کے دماغ بہت اونچے ہیں، یونیورسٹی میں پڑھتی ہے نا، تو دماغ آسمان پر پہنچ گیا ہے، کہتی ابھی شادی نہیں کروں گی، اسی لیے ہم بھی خاموش ہو گئے۔ تم جانتے ہو یار، یہ پڑھی لکھی لڑکیاں بہت ہی مختلف دماغ کی ہوتی ہیں، کسی کی ایک نہیں سنتی، اسے ابھی اپنا کیریئر بنانا ہے، بلا وجہ کے ڈرامے ہیں۔ ہمارے پاس خدا کا دیا ہوا سب کچھ ہے، مگر ہم کیا کہیں، لڑکی پسند ہے اسی لیے خاموش ہو گئے، ورنہ تم جانتے ہو قاسم شاہ کو کہاں لڑکیوں کی کمی ہے۔ دانیال نے اس کی بات غور سے سنی، پھر ذرا سا آگے جھک کر بولنے لگا، ایسا نہیں ہے قاسم، ہر لڑکی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ دیکھو، ہماری حیا بھی ماسٹر کر رہی ہے، لیکن اگر میں کسی چیز پر روک دوں تو وہ سنتی ہے، داجی کا احترام کرتی ہے، میرے بابا کی بہت عزت کرتی ہے، حالانکہ اس کے اپنے بابا اس دنیا میں نہیں ہیں، مگر ہر رشتے کو دل سے نبھاتی ہے، سب کو پیار دیتی ہے۔ تم ایک ترازو میں سب کو تول نہیں سکتے، سب کی بات مختلف ہوتی ہے۔ اور رہی اس لڑکی کی کیریئر کی بات، تو دیکھو تمہارا فرض بنتا ہے اس کا ساتھ نبھانا، اگر تم ہی اس کے خلاف ہو جاؤ گے تو معاشرے میں اس کو عزت و مقام کیسے دلاؤ گے؟ اسی لیے اس کے خلاف بات کرنے سے پہلے ہوش سے کام لو۔ قاسم طنزیہ ہنسی کے ساتھ سر ہلا کر بولا، ہاں بھائی، جن کو محبت ہو جاتی ہے وہ ایسے ہی کہتے ہیں، باقی سب لڑکیاں انہیں بری ہی لگتی ہیں۔ ابھی تمہاری والی ایسی حرکتیں کر رہی ہوتی تب میں پوچھتا کیسے تم اس کا ساتھ دیتے ہو۔ دانیال کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، مگر لہجے میں نرمی برقرار رہی۔ نہیں قاسم، یہ بات محبت کی نہیں، اصل فرق یہ ہے کہ کچھ لڑکیاں صرف اپنی پڑھائی کو حاوی کر لیتی ہیں اور خود کو برتر سمجھتی ہیں، لیکن کچھ لڑکیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو پڑھائی کے ساتھ گھر کے رشتے بھی نبھاتی ہیں۔ بس ہر کسی کو ایک ہی ترازو پر مت تولو۔ اور مجھے بھی سمجھ آئی۔ قاسم نے کرسی پر ٹیک لگا کر بھی ہاتھ جوڑے اور مسکراتے ہوئے بولا، چلو مان لیتے ہیں کہ تمہارے حیا واقعی مختلف ہے، مگر خان، یہ بھی حقیقت ہے کہ زمانہ بدل گیا ہے، لڑکیاں اب اپنی مرضی چاہتی ہیں، پرانے وقتوں کی طرح بس ہاں میں ہاں ملانے والی بات نہیں رہی۔ دانیال نے گہری سانس لی اور میز پر پڑے رجسٹر کو دوبارہ دیکھتے ہوئے بولا، بات صحیح ہے، مگر پھر بھی عزت اور لحاظ ہر دور میں باقی رہتا ہے۔ جس لڑکی کے دل میں یہ دو چیزیں ہوں وہ کبھی مشکل میں نہیں آتی۔ قاسم نے ہلکا سا کہکا لگایا، ہاں خان، تمہیں تو دلیل دینا آتا ہے، لیکن خیر، دعا ہے کہ سب اچھا ہو۔ تمہاری باتیں سن کر دل ہلکا ہو گیا ہے۔ وہ چاہے کتنا بھی لڑ لیں، مگر اس کے دل میں حیا کے لیے ایک الگ ہی مقام تھا۔ کمرے میں اس کے بعد ملازم ٹرے میں چائے لے آیا، کپوں سے باہر اٹھ رہی تھی۔ کمرے کی خاموشی ٹوٹ گئی، دونوں دوست کپ اٹھا کر آہستگی سے گھونٹ بھرنے لگے۔ کمرے میں چائے کی خوشبو اور دوستانہ گفتگو کی گرمی پھیل گئی تھی۔ شام کے دھندلکے نے حویلی کو اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ صحن کے کونے میں لالٹینیں جل رہی تھیں اور دالان کے اندر ہلکی پیلی روشنی پھیل رہی تھی۔ داجی اپنے کمرے کے صوفے پر ٹیک لگائے بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ سامنے چاندی کے برتنوں میں سالن اور روٹیاں رکھی تھیں اور کمرے میں گوشت کے شوربے کی خوشبو گھل رہی تھی۔ چند لمحے بعد دروازہ کھلا تو دانیال تیز قدموں سے اندر آیا۔ اس نے ادب سے سلام کیا اور داجی کے قریب بیٹھ گیا۔ داجی نے ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر نوالا منہ میں ڈالتے ہوئے بھاری لہجے میں بولے، خان، بڑی خبریں مل رہی ہیں، ہمیں تمہارے بارے میں اپنا آپ سدھار لو ورنہ ہم سخت سزا دینے کے قائل ہیں۔ دانیال چونک کر سیدھا ہوا، آنکھوں میں حیرت بھر گئی تھی۔ کیا ہوا؟ سب خیریت ہے نا داجی؟ اچانک آدھے راستے سے مجھے واپس کیوں بلا لیا؟
گاؤں کی حدود پار ہونے والی تھی کہ آپ کی کال آ گئی۔ میں جلدی میں پلٹ آیا ہوں، سب ٹھیک ہے نا؟ آپ کی طبیعت وغیرہ ٹھیک ہے؟ اور پلیز پہیلیوں میں بات نہیں بجھوائیں، جو بھی بات ہے سیدھی طرح کہیں تاکہ میں پرسکون ہو سکوں۔ داجی نے نوالا چبا کر نگل لیا اور گہری نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولے، یہ بتاؤ شہر اتنا کیوں جا رہے ہو تم؟ تمہاری حرکتیں بہت مشکوک ہیں خان، اور ہمیں یہ اچھا نہیں لگ رہا۔ دانیال منہ میں سکیڑ کر بولا، داجی آپ کو معلوم ہے میرا بزنس ہے، ابھی شروع کیا ہے، اس لیے میرا وہاں رہنا زیادہ ضروری ہے۔ آپ خود ایک وقت تک کام سنبھالتے رہے ہیں، آپ کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہے۔ داجی نے ہاتھ سے حقے کی نالی پر زور سے تھپکی دی اور غصے میں بولے، پاگل سمجھ رکھا ہے ہمیں؟ کسی اور کو بہلانا خان؟ ہمیں پتہ ہے تم پہلے ہی شادی کر چکے ہو، حالانکہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ تم اور حیا ایک دوسرے سے منسوب ہو، اور اوپر سے شراب پینے لگے ہو۔ حالانکہ تمہیں معلوم ہے ہم خان ضرور ہیں، لیکن یہ گندی چیز ہمارے خاندان میں کبھی کسی نے نہیں چھوئی۔ تمہارے باپ دادا نے بھی نہیں، اور ان کے باپ دادا نے بھی نہیں۔ پھر تم نے اس گندے مشروب کو ہاتھ کیسے لگا لیا؟ ایک دفعہ تمہاری غیرت نے للکارا نہیں تمہیں؟ ایک دفعہ خیال نہیں آیا کہ تم کس پاکیزہ خاندان کے بیٹے ہو، اور تمہاری ماں کون ہے؟ دانیال نے فوراً سیدھا ہو کر دونوں ہاتھ اٹھائے اور سنجیدگی سے بولا، استغفر اللہ داجی، ہمارے مذہب نے اس مشروب کو حرام قرار دیا ہے، مجھے اچھی طرح معلوم ہے، میں کیوں لگاؤں گا اس غلط چیز کو ہاتھ؟ اور یہ شادی کا الزام کس نے کہہ دیا آپ سے کہ میری شادی ہو چکی ہے؟ آپ کیا بول رہے ہیں؟ مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہا۔ اچانک بلانا اور اب اس طرح کے الزامات، آپ میرا دماغ خراب کر رہے ہیں داجی۔ انہوں نے ٹھنڈی سانس لی اور دھیمی آواز میں بولے، حیا کہہ رہی تھی کہ تمہاری شادی ہو چکی ہے اور تم کسی نائٹ کلب جیسی بلا میں جاتے ہو شراب پینے۔ ابھی وہ اپنا جملہ مکمل کرتے کہ دانیال تیزی سے بول پڑا، شام کو بال کھول کر لان میں تصویریں بنا رہی تھی، میں نے ڈانٹا اور اندر بھیج دیا۔ آئی ہوگی سیدھی آپ کے پاس شکایت لے کر، اور آپ بھی یقین کر کے بیٹھ گئے۔ حد کرتے ہیں داجی، آپ کو تو اس کے مزاج کا پتہ ہے، ذرا سی بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتی ہے، اور ایسا کچھ نہیں ہے۔ ٹرپ والی بات کو اس نے حد سے زیادہ دماغ پر سوار کر لیا تھا، اسی لیے مجھ سے الجھ رہی ہے۔ واضح دھمکی دے کر گئی تھی کہ جب تک میری ڈانٹ نہیں لگوا دیتی سکون سے نہیں بیٹھے گی، اور آپ نے اس کی باتوں پر یقین کر لیا۔ حد کرتے ہیں آپ۔ داجی نے کچھ لمحے سوچا اور پھر بے بسی سے بولے، ہمیں تو اس نے ایسے انداز میں بتایا کہ ہم یقین کر گئے۔ ویسے کیا واقعی تم نے شادی وغیرہ نہیں کی ہے؟ دانیال نے منہ بنایا، لہجہ قدرے کڑوا ہو گیا تھا۔ داجی کیا ہو گیا آپ کو؟ میں کیوں کروں گا کسی لڑکی سے شادی؟ جب ہمارے خاندان کے کسی لڑکے نے ایسی حرکت نہیں کی تو میں کون ہوتا ہوں ایسا کچھ بھی کرنے والا؟ کہاں ہے وہ لڑکی؟ اس کا دماغ تو میں اب اپنے ہاتھوں سے درست کروں گا۔ جب تک یہ ڈانٹ نہیں کھائے گی تب تک یہ سدھرے گی نہیں۔ حد ہوتی ہے، آپ نے اس بات کے لیے مجھے آدھے راستے سے واپس بلا لیا۔ داجی نے ہاتھ کے اشارے سے اسے ٹوکا اور بولے، خیر چھوڑو، ہمیں تم سے کچھ اور بھی بات کرنی ہے۔ یہ سب شاید اس نے مزاق کے لیے کہا ہوگا اور تم اسے کچھ نہیں کہنا، بلا وجہ ناراض ہو جائے گی اور پھر رو رو کر خود کو ہلکان کرے گی۔ تم ڈانٹتے بھی بہت برے طریقے سے ہو۔ دانیال نے طنزیہ انداز میں سر جھٹکا اور بولا، ہاں 22 سال کی بچی، بڑی ہی معصوم مزاح ہے۔ پھر قدرے سنبھلتے ہوئے بولا، خیر بتائیے کیا بات ہے؟ وہ بھی جانتا تھا وہ کچھ بھی کر لے وہ کسی قیمت پر نہیں سدھرے گی، اور کہیں نہ کہیں وہ اس کو ایسا ہی دیکھنا چاہتا تھا، اسی لیے اپنا غصہ پی گیا تھا۔ داجی نے ہاتھ میں نوالا تھامے چند لمحے توقف کیا، پھر سنجیدگی سے بولے، ہم سوچ رہے تھے کہ نکاح کی ایک چھوٹی سی تقریب رکھ لیتے ہیں، گھر میں تھوڑی محفل سج جائے گی۔ حیا راضی تو نہیں ہے، مگر ہم بات کریں گے تو وہ انکار نہیں کرے گی۔ کافی وقت ہو گیا ہے تم دونوں کے رشتے کو، اب ہم چاہتے ہیں یہ رشتہ مضبوط کڑی سے بن جائے۔ یہ سنتے دانیال بغیر کچھ کہے اپنی جگہ سے اٹھ کر سیدھا کھڑے ہو گئے۔ ان کے چہرے پر سکون تھا، آواز میں ٹھہراؤ بھی تھا۔ ان کو دیکھتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، جیسا آپ کو مناسب لگے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن آپ لازمی حیا سے پوچھ لیجیے گا۔ اگر وہ انکار کرے تو کوئی زبردستی نہیں ہے، ہم تھوڑا انتظار کر لیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے داجی کو آداب سے سلام کیا اور تیز قدموں سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ کمرے میں پھر سے خاموشی چھا گئی، صرف برتنوں کی کھنک اور داجی کے دھیرے دھیرے چبانے کی آواز باقی تھی، مگر ان کی آنکھوں میں اب کوئی اور ہی خیال گھوم رہا تھا۔ دوسری جانب کمرے میں مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی،
حیا سفید بیڈ پر نیم دراز تھی اور ہاتھ میں پکڑا ہوا ناول اس کے دھیان کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے تھا۔ کھڑکی سے ہلکی ہوا اندر آ رہی تھی، پردے ہلکے ہلکے سرسراتے تھے۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ حیا نے چونک کر سر اٹھایا مگر لاپرواہی کے انداز میں آواز دی، آ جاؤ۔ دروازہ کھلا ہوا ہے۔ وہ سمجھی تھی گھر کی ملازمہ ہے مگر جانتی نہیں تھی کہ ایک عاطف فشاں اس پر پھٹنے والا ہے۔ چند لمحے بعد دروازہ کھلا اور دانیال اندر داخل ہوا۔ اس کو دیکھتی حیا سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ دانیال کے چہرے پر سختی تھی، آنکھوں میں غصے کی جھلک۔ وہ قدم با قدم قریب آیا اور تلخ لہجے میں بولا، شرم آنی چاہیے تمہیں، کیسی بکواس کر کے آئی ہو تم داجی کے سامنے، پاگل ہو تم۔ حیا نے ہونٹ سکیڑتے ہوئے منہ بنایا اور طنزیہ انداز میں بولی، اوہ تو یہ بات ہے، اتنی سی بات پر اتنا شور؟ تو میرے کمرے میں آ گئے ہو، خان ہو کر کسی لڑکی کے کمرے میں داخل ہونا اچھی بات ہے کیا؟ وہ واضح طور پر اسے چڑھا رہی تھی۔ دانیال کی نظریں سخت ہو گئیں۔ وہ مزید قریب آ کر رکا اور بھاری لہجے میں بولا، تم نے داجی سے یہ کیوں کہا کہ میری شہر میں خفیہ شادی ہوئی ہے اور میں ڈرنک کرتا ہوں؟ دماغ زیادہ چلنے لگا ہے تمہارا؟ حیا کندھے چٹک کر بولی، تو اور کیا، ہمیں کیا پتا تم شہر میں آخر کرتے کیا ہو، سارا وقت وہیں گزارتے ہو، شاید شادی کر رکھی ہو اور 2-4 بچے بھی ہوں۔ دانیال نے دانت بھینچتے ہوئے ہاتھ میز پر مارا اور جھک کر اس کے قریب آ گیا۔ اب تمہیں لے کر جاؤں گا نا شہر، تب پتہ چلے گا، بہت شوق ہے الٹی سیدھی باتیں کرنے کا۔ اب سن لو، تمہارے نام کی ڈولی اٹھنے والی ہے۔ داجی تمہارے اور میرے نکاح کی بات کر رہے ہیں اور میں ان کو ہاں بول کر آیا ہوں۔ اب تیار ہو جاؤ، بہت شوق تھا مجھ سے الجھنے کا، بک دو۔ حیا کی آنکھیں یکدم پھیل گئیں۔ وہ جھٹکے سے کھڑی ہوئی، غصے اور بے یقینی سے اس پر چلائی، کیا بکواس ہے یہ، ایسا نہیں ہو سکتا، فضول باتیں مت کرو، میں تم سے شادی نہیں کروں گی، تم کہاں اور میں کہاں۔ دانیال نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی بے بسی کا جائزہ لیا۔ تمہاری باتوں کو میں سننے نہیں آیا ہوں، ہرگز نہیں۔ اب تمہارے دماغ کو بھی سیدھا کرنے کا وقت آ گیا ہے اور تمہاری اس لمبی زبان کو بھی۔ شادی کے بعد سب سمجھا دوں گا۔ تمہارا دماغ بہت چلتا ہے نا، پھر دیکھنا کیسے بند ہوتا ہے۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹا، نظریں چند لمحے اس پر ٹکائے رکھیں اور پھر طنزیہ کہکا مار کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے حیا کے چہرے پر غصے کی سرخی پھیل گئی تھی۔ اس نے ضبط سے مٹھیاں بھینچ لیں، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے۔ پھر وہ بلند آواز میں چیخ کر بولی، کسی قیمت پر شادی نہیں کروں گی میں، کبھی نہیں۔ اس کی آواز کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر گونجی اور وہ خود تھکن سے کرسی پر گر سی گئی۔ باہر جانے والے قدموں کی چاپ آہستہ آہستہ دور ہوتی گئی مگر اس کے دل میں ایک نئی جنگ شروع ہو چکی تھی۔ صبح کا وقت تھا، کمرے میں ہلکی سی دھوپ کھڑکی کے پردے سے چھن چھن کر اندر آ رہی تھی۔ داجی اپنے مخصوص صوفے پر بیٹھے تھے اور ان کے پہلو میں سکندر خان آرام سے ٹیک لگائے باتوں میں مصروف تھے۔ ماحول میں سنجیدگی کا رنگ غالب تھا۔ اسی وقت دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور حیا اندر داخل ہوئی۔ ہاتھ باندھ کر ادب سے سلام کیا اور آہستگی سے آ کر داجی کے قریب بیٹھ گئی۔ سکندر خان نے مسکراتے ہوئے اس کو دیکھا اور بولے، ارے ہماری لاڈلی کیسی ہے؟ کل رات میں نے اتنا انتظار کیا کہ تم چائے لے کر آؤ گی، لیکن تم تو آئی ہی نہیں۔ حیا نے شرمندگی سے نظریں جھکا لیں اور نرم لہجے میں بولی، بابا جانی معاف کیجیے گا، میں نیند کی وجہ سے سو گئی تھی، اگر آپ کہیں تو ابھی چائے بنا دوں؟ سکندر خان نے ہاتھ کے اشارے سے روکا، نہیں بیٹا ابھی نہیں، ابھی تو تم بابا کی بات سنو۔ حیا نے چونک کر داجی کی طرف دیکھا۔ داجی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور گہری سانس لیتے ہوئے بولے، بیٹا تم جانتی ہو کہ تمہارے باپ کے بعد ہم نے تمہیں اپنی اولاد کی طرح پالا ہے۔ ہر دکھ ہر خوشی میں ہم نے کوشش کی کہ تمہیں کوئی کمی نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہم تمہارے لیے فیصلے بھی ایسے ہی کرتے ہیں جیسے اپنی بیٹی کے لیے کرتے۔ حیا نے لب بھینچ لیے، دل میں ایک انجانا سا بوجھ اترنے لگا۔ وہ آہستگی سے بولی، جی داجی۔ انہوں نے سکندر خان کی طرف دیکھا، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولے، بچپن ہی میں تمہارے بابا اور ہم سب نے مل کر تمہیں دانیال کے ساتھ منسوب کر دیا تھا۔ یہ فیصلہ یوں ہی نہیں تھا، خاندان کی عزت اور تمہاری بھلائی کو سوچ کر کیا گیا تھا۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ اسی ہفتے نکاح کی تقریب ہو جائے، چھوٹی سی محفل ہوگی، گھر میں رونق بھی ہو جائے گی اور تم دونوں ایک مضبوط رشتے میں بھی بن جاؤ گے۔ یہ سنتے ہی حیا کے ہاتھ کانپ گئے۔ اس نے نظریں جھکاتے ہوئے دھیرے سے کہا، لیکن داجی میری پڑھائی ابھی مکمل نہیں ہوئی
اور میری اور دانیال کی بنتی بھی نہیں ہے۔ ہم دونوں کی سوچیں مختلف ہیں، کیسے ایک دوسرے کو سمجھ پائیں گے؟ کمرے میں لمحے بھر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ سکندر خان کرسی پر ذرا سا آگے ہوتے ہوئے گمبھیر آواز میں بولے، بیٹا، بیٹیاں بڑوں کے فیصلے میں دخل نہیں دیتی۔ ہم تم سے پیار کرتے ہیں، اسی لیے تم سے کہہ رہے ہیں، ورنہ ایسے معاملوں میں پوچھنا بھی معیوب سمجھا جاتا ہے۔ حیا نے ہچکچاتے ہوئے داجی کو دیکھا، پھر سکندر خان کے چہرے پر نظریں جم گئی۔ وہ نرم لہجے میں بولی، بابا جانی، میں انکار نہیں کر رہی، بس ڈر لگ رہا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھ نہیں سکیں گے۔ داجی نے تسلی دیتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بیٹا، وقت سب کچھ سمجھا دیتا ہے۔ دانیال برا لڑکا نہیں ہے، ذرا سخت ہے، مگر خاندان کی عزت کو جانتا ہے، اور ہمیں یقین ہے تم اسے سنبھال لوگی۔ حیا کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ ضبط کرتے ہوئے دھیرے سے بولی، ٹھیک ہے، جیسا آپ سب مناسب سمجھیں۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے اس کی آواز رک گئی تھی۔ دل کے اندر اداسی کی ایک لہر دوڑ گئی تھی۔ وہ نظریں جھکا کر بیٹھی رہی جب کمرے میں دونوں بزرگ ایک دوسرے کو مطمئن نگاہوں سے دیکھنے لگے تھے۔ حیا کے دل میں مگر ایک انجانا سا خوف اور بوجھ بیٹھ چکا تھا، جیسے خوشی کا ہر رنگ اس کے اندر سے اچانک کھو گیا ہو۔ رات کا وقت تھا، آسمان پر چاندنی بکھری ہوئی تھی اور تیز ہوا کے جھونکے چھت پر موجود گملوں کے پودوں کو ہلا رہے تھے۔ حیا اپنی شال لپیٹے چھت کی محرابی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ نظریں آسمان کی وسعتوں میں الجھی ہوئی تھیں۔ ستاروں کو دیکھتے ہوئے وہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر آنکھوں میں بسی اداسی اور بے چینی بار بار اس کے اندر طوفان برپا کر دیتی۔ اچانک اس نے محسوس کیا کہ پیچھے کوئی موجود ہے۔ ہلکی سی چاپ اور ہوا کے ساتھ آنے والی مانوس خوشبو نے اس کو چونکا دیا تھا۔ پلٹ کر دیکھا تو دانیال چند قدم کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ وہ خاموشی سے دیکھ رہا تھا، جیسے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ حیا نے فوراً منہ بنایا، نگاہیں چرائیں اور دوبارہ سیدھی ہو کر آسمان کی طرف دیکھنے لگی۔ دانیال چند لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر دھیمی مگر سخت آواز میں بولا، کتنی بار کہا ہے تمہیں کہ اکیلی چھت پر مت آیا کرو؟ حیا فوراً تیز لہجے میں بولی، اور میں کتنی بار کہوں گی آپ سے کہ آپ کو آخر مسئلہ کیا ہے؟ ہر وقت کوئی نہ کوئی مدعا نکال لیتے ہیں۔ دانیال بھنویں سکیڑتے ہوئے بولے، اچھا، مثال کے طور پر؟ حیا سیدھا بیٹھتے ہوئے طنزیہ انداز میں بولی، مثال کے طور پر وہی بات، میں نے مذاق میں داجی سے کہا تھا کہ آپ نے خفیہ شادی کی ہے، اور آپ نے اس کو مذاق کو اتنا بڑا بنا دیا کہ اپنی اور میری شادی ہی فکس کروا دی۔ دانیال نے گہری نظر اس پر ڈالی، لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ تو تمہیں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری شادی طے ہو گئی ہے؟ حیا جھنجھلا کر بولی، ہاں، کیونکہ آپ مجھے بالکل پسند نہیں ہیں، میں آپ کے ساتھ کیسے گزارا کروں گی؟ دانیال نے فوراً بولا، کیوں پسند نہیں ہوں؟ وجہ بتاؤ۔ وہ چند لمحے چپ رہی، پھر جھجکتے ہوئے بولی، آپ ظالم ہیں، غصے والے ہیں، ہر وقت مجھے ٹیز کرتے رہتے ہیں، ہماری کبھی بن نہیں سکتی، چھوٹی چھوٹی بات پر آپ مجھے چڑھاتے ہیں۔ دانیال نے ہنستے ہوئے سر کو ہلایا اور قریب آ کر بولا، ظالم، غصے والا، لگتا ہے ابھی تم نے مجھے جانا ہی نہیں ہے۔ شادی کے بعد دیکھنا، جب تمہاری زبان زیادہ چلے گی تو میں تمہیں بتاؤں گا۔ حیا نے فوراً غصے سے رخ موڑا اور بولی، زیادہ باتیں مت کیجیے، میری زبان کو ہاتھ مت لگائیے گا، ورنہ پھر خود ذمہ دار ہوں گے۔ دانیال شوقی سے بولا، ہاتھ نہیں لگاؤں گا، بس بند کروا دوں گا۔ اتنی زبان چلتی ہے، شادی کے بعد ہی تمہاری زبان ہی نہیں رہے گی، دیکھ لینا۔ حیا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور زور سے بولی، آپ کو کوئی حق نہیں ہے مجھ سے اس طرح بات کرنے کا، میں ابھی بھی کہہ رہی ہوں، کسی قیمت پر یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ دانیال نے کہکا لگایا اور قدم اس کی طرف بڑھائے، جیسے اس کے غصے سے مزید لطف اندوز ہو رہا ہو۔ یہی مزہ تو ہے تمہیں تپانے کا، تم غصے میں اور بھی اچھی لگتی ہو، اور ویسے بھی اب تو فیصلہ ہو چکا ہے، چاہے تم انکار کرو یا مان جاؤ، نکاح ہوگا۔ حیا نے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور چیخی، فضول باتیں مت کیجیے، میں نہیں مانتی۔ دانیال طنزیہ انداز میں بولا، مانو یا نہ مانو، تمہاری ڈولی میرے نام کی اٹھے گی، پھر دیکھنا تمہاری یہ ضد، یہ باتیں سب ختم ہو جائیں گی۔ حیا نے ضبط سے مٹھیاں بھینچ لیں، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے۔
وہ کپکپاتے لہجے میں بولی، کبھی نہیں، میں کبھی ہاں نہیں کہوں گی۔ دانیال نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ اس کی طرف دیکھا، پھر پلٹ کر جانے لگا۔ جاتے جاتے صرف اتنا بولا، شادی کے بعد سب پتہ چل جائے گا۔ وہ تیز قدموں سے نیچے اتر گیا اور پیچھے رہ گئی حیا، جو آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے آنسو ضبط کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس کی سانسیں تیز تھیں، دل بوجھل، اور دماغ میں صرف ایک ہی جملہ گونج رہا تھا، کسی قیمت پر شادی نہیں کروں گی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ ڈائننگ ہال کی بڑی میز پر صبح کا ناشتہ لگا ہوا تھا۔ چمکتے ہوئے چائنا کے برتنوں میں بھاپ اڑاتی پراٹھے، انڈے اور قہوے کی خوشبو پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ کھڑکی سے آتی دھوپ میز کے کونے پر سنہری روشنی ڈال رہی تھی۔ حیا راشدہ بیگم کے پہلو میں بیٹھی تھی، نظریں جھکائے خاموشی سے چائے کے کپ میں چمچ ہلا رہی تھی۔ سامنے سربراہی کرسی پر داجی بیٹھے تھے، روایتی وقار کے ساتھ۔ ان کے ساتھ ہی دانیال کے والد سکندر خان، اور ان کے برابر میں دانیال ٹکا ہوا بیٹھا تھا۔ ماحول بظاہر پرسکون تھا، مگر اندر ہی اندر ایک انجانی کشیدگی صاف جھلک رہی تھی۔ راشدہ بیگم نے سکوت توڑا اور تھوڑا نرم لہجے میں بولی، آج میں اپنی بیٹی کے ساتھ شاپنگ پر جاؤں گی، نکاح کا جوڑا بھی دیکھ لیں گے اور باقی کی ضروریات کا سامان بھی۔ سبھی کی نظریں حیا پر جا ٹھہری، جو مزید دبک گئی تھی۔ اسی لمحے دانیال سیدھا ہو کر بولا، نہیں اماں، نکاح کا جوڑا میں اپنی پسند سے لاؤں گا، یہ میرے ساتھ جائے گی۔ کسی کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ وہ جانتا تھا وہ راشدہ بیگم سے گھبراتی تھی، اسی لیے جان کر وہ سب کے درمیان بولا تھا۔ اس کی بات کمرے میں گونج گئی۔ لمحے بھر کو سکوت چھا گیا، پھر سب کی نظریں بے اختیار داجی پر اٹھ گئیں۔ وہ چند لمحے دانتوں میں خلال کرتے رہے، پھر اطمینان سے بولے، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ تم شادی کی تیاریوں میں دلچسپی لے رہے ہو۔ ہماری طرف سے تو پوری اجازت ہے۔ دانیال نے فخر سے گردن اونچی کی۔ حیا کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ ضبط کرتے ہوئے بولی، لیکن مجھے اعتراض ہے۔ داجی، ہم خان ہیں، اور خان اس طرح شادی سے پہلے ساتھ نہیں جاتے، یہ غلط بات ہے۔ کمرے کا ماحول فوراً بدل گیا۔ دانیال کی آنکھوں میں چمک آ گئی تھی، جیسے اسے وہی جواب چاہیے تھا۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، سکندر خان ہنستے ہوئے بات سنبھالی، ویسے تو بیٹا آپ اپنے سارے کام دانیال سے کرواتی ہیں، کبھی فوٹو کاپی، کبھی یونیورسٹی چھوڑنے جانا، کبھی کسی دوست کے یہاں جانا، کبھی شاپنگ کی لسٹ لینا، لیکن خصوصاً آج جب وہ کہہ رہا ہے تو آپ کیوں نہیں جانا چاہتی؟ ان کی بات پر راشدہ بیگم کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، اور داجی نے بھی داڑھی کے نیچے مسکراہٹ چھپانے کی کوشش کی۔ حیا غصے سے منہ پھلا کر بولی، بابا جانی، آپ بھی ایسا کریں گے؟ مجھے تنگ مت کریں، یہ بات اور ہے اور وہ بات اور ہے۔ سکندر خان نے ہنستے ہوئے سر کو ہلایا، یہ بات اور وہ بات؟ اصل میں بیٹی تمہیں بس ضد ہے، باقی تمہیں پتہ ہے دانیال تمہیں شاپنگ پر لے جائے گا تو آدھی گلی بازار الٹ دے گا۔ دانیال نے گہری سانس لی اور پھر مسکراتا ہوا سنجیدگی سے بولا، فی الحال ان بحثوں کو چھوڑ دیں، جو میں نے کہہ دیا ہے وہی ہوگا۔ شام 5 بجے تیار رہنا، میں باقی کے سارے کام نپٹا لوں گا۔ یہ کہتی وہ اپنی کرسی سے اٹھا، قدموں کی مضبوط چاپ کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جاتی میز پر ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ پھر سکندر خان نے راشدہ بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے ہلکی سی ہنسی دبا لی۔ داجی نے بھی کھانستے ہوئے اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ حیا کے لب کپکپا رہے تھے۔ اس نے ضبط کے گھونٹ پیے، چمچ کو زور سے پلیٹ میں رکھا اور سر جھکا کر بس اتنا بولی، کسی کو میری پرواہ ہی نہیں ہے۔ مگر اس کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ سب سن کر بھی انسنی کر گئے۔ صرف راشدہ بیگم نے اس کا ہاتھ دبا کر تسلی دینے کی کوشش کی، لیکن حیا کے دل میں جلتی آگ مزید بھڑک چکی تھی۔ شام 6 بجے فوڈ کورٹ کی رنگین روشنیوں اور چاروں طرف کھانے کی خوشبوؤں کے درمیان وہ دونوں ایک کونے کی میز پر بیٹھے تھے۔ سامنے شاپنگ کے بیگ رکھے تھے اور ان کے بیچ میں رکھے کھانے کے ڈبے ابھی تک کھلنے کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ مکمل برقع اور حجاب میں تھی، صرف آنکھیں نمایاں تھیں اور انہی آنکھوں سے کبھی ارد گرد دیکھتی اور کبھی ناراضگی سے اس پر۔ دانیال اپنی کرسی پر ٹکا بیٹھا تھا، کوہنی میز پر رکھی اور نظریں مسلسل اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ تمہیں پتہ تم اس حجاب میں کیسی لگ رہی ہو؟ دانیال شرارت سے مسکرا کر بولا۔ اس نے ایک لمحے کو چوم کر اس کی طرف دیکھا، پھر اشارے سے کہا،
کیا لگ رہی ہوں؟ چند لمحے وہ جان بوجھ کر خاموش رہا، جیسے کوئی راز چھپانے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر اپنی ہنسی دبائے دھیرے سے بولا، ننجا ٹرٹل لگتی ہو، وہ بھی چھوٹا سا، بالکل ناقابل برداشت والا۔ کتنے برے ہیں آپ؟ وہ فوراً جھنجھلا اٹھی اور ہاتھ میں رکھا چمچ زور سے پلیٹ میں رکھ دیا۔ بندہ کبھی تعریف بھی کر دیتا ہے، لیکن آپ تو بالکل اچھے نہیں ہیں۔ دانیال کھلکھلا کر ہنستے ہوئے بولا، مجھے اچھا ہونا بھی نہیں ہے، اور ہاں، اگر تم اسی طرح اپنی زبان چلانے سے باز نہیں آئی نا تو یاد رکھنا، نکاح کے ساتھ رخصتی بھی کروا لوں گا۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہوئی اور اس کی آنکھوں میں چبھن اتر آئی۔ آپ بہت برے ہیں دانیال، آپ چاہیں تو یہ نکاح رکوا سکتے ہیں، لیکن آپ سب کو جانتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر رہے۔ پتہ ہے نا کہ مجھے آپ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں ہر وقت آپ سے چڑھتی رہتی ہوں، پھر بھی آپ جان بوجھ کر سب ہونے دے رہے ہیں۔ دانیال کی مسکراہٹ ذرا بھی کم نہ ہوئی، بلکہ اور گہری ہوگی۔ کیوں رکوا دوں؟ مجھے تو بڑا مزہ آ رہا ہے تمہیں ایسے دیکھنے میں۔ یعنی آپ چاہتے ہیں شادی کے بعد مجھے اذیت دیں؟ اس نے ہاتھ باندھتے ہوئے غصے سے کہا۔ آپ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، دادی ہیں، بابا جانی ہیں، بڑی مما ہیں، سب آپ کی بات مانتے ہیں، لیکن آپ تو جان بوجھ کر یہ سب کر رہے ہیں تاکہ بعد میں مجھے تنگ کر سکیں۔ وہ ہلکا سا جھک کر اس کے قریب ہوا اور دھیرے سے بولا، ہاں، تاکہ بعد میں تمہیں دیکھ سکوں۔ تمہارا غصہ، تمہاری باتیں، یہ سب ہی تو مجھے اچھا لگتا ہے۔ وہ پلک جھپکنے سے پہلے ہی سیدھی ہو گئی، جیسے اس کے الفاظ نے دل کو چھوا ہو، مگر زبان پر غصہ ہی تھا۔ لیکن آپ ابھی جانتے نہیں ہیں دانیال مجھے اچھے سے۔ اگر میں آپ کو نانی یاد نہ دلائی نا تو میرا نام بھی حیا نہیں ہے۔ دانیال نے ایک زوردار کہکا لگایا، جیسے اس کی دھمکی اس کے لیے کھیل ہو۔ ہاں، بس یہی تو چاہتا ہوں، تو مجھے نانی یاد دلاؤ، کیونکہ میں تو بھول ہی گیا ہوں انہیں۔ کتنے بے شرم ہیں آپ۔ وہ جھنجھلا کر کھانے کا ڈبہ کھولنے لگی، لیکن ہاتھ کانپ رہا تھا۔ دانیال نے آگے بڑھ کر کان کے قریب آہستہ سے کہا، تمہارا یہ غصہ، یہ شکایتیں، یہ سب اگر ختم ہو گیا نا تو شاید میں بھی ختم ہو جاؤں۔ وہ چونک گئی، پلٹ کر دیکھنا چاہا، مگر اس نے فوراً سیدھا ہو کر پانی کا گھونٹ بھر لیا، جیسے ابھی کچھ کہا ہی نہ ہو۔ ویسے کھانے کا آرڈر تمہارا پسندیدہ لیا ہے، دیکھو ذرا کہیں یہ بھی برا نہ لگے۔ دانیال نے ہنسی دبا کر کہا۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولی، جی بالکل برا ہے، جیسے آپ برے ہیں۔ تو پھر ٹھیک ہے، برا ہی صحیح، لیکن برا بھی تمہارا ہے۔ وہ تپ کر رہ گئی۔ پلیٹ میں کانٹے چمچ کی آواز گونجتی رہی اور ارد گرد لوگ ان کی چھوٹی چھوٹی نوک جھونک کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے، لیکن دونوں اپنی ہی دنیا میں تھے، جہاں لڑائی بھی تھی، ضد بھی، اور کہیں نہ کہیں ایک انکہی محبت بھی۔ ایک ہفتے بعد سارا گھر سفید اور سنہری روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ ڈھولکی کی مدھم آوازیں اور عورتوں کی ہنسی خوشی ماحول میں گونج رہی تھی، مگر ایک کمرہ تھا جو خاموشی سے ڈوبا ہوا تھا۔ وہ کمرہ جس کو بیچوں بیچ وہ دلہن بنی بیٹھی تھی، سرخ جوڑے میں سنہری کام کی چادر اوڑھے اور آنکھوں میں نمی لیے وہ کسی شہزادی کی طرح حسین لگ رہی تھی۔ لیکن اس کے دل میں خوشی نہیں، صرف بوجھ تھا، تنہائی کی شدت۔ آج پہلی بار اتنی تیز لگی تھی کہ ماں باپ کی یاد کا بوجھ سینے پر پہاڑ بن گیا تھا۔ چند لمحوں بعد کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھٹکا، وہ چونکی اور پھر آہستگی سے دروازہ کھلا۔ اندر سب سے پہلے راشدہ بیگم داخل ہوئی، جن کے پیچھے داجی، سکندر خان اور مولوی صاحب تھے۔ ساتھ ہی گواہ بھی خاموشی سے کمرے میں آ گئے تھے۔ حیا نے فوراً نظریں جھکا لی اور دل پر ہاتھ رکھا، جیسے دھڑکن قابو سے باہر ہو گئی ہو۔ داجی نے قریب آ کر اس کے سر پر محبت سے ہاتھ رکھا۔ بیٹی، ہمت سے، یہ سب رسم ہے، سب سے بڑی دعا ہے، تمہارے بابا کے بعد ہم نے ہمیشہ یہی چاہا کہ تم خوش رہو۔ اس کے لب کپکپائے، مگر آواز نہیں نکلی۔ آنکھوں میں ڈھیر سارے آنسو بھر آئے تھے، جنہیں اس نے جلدی سے پلکوں کے پیچھے روکنے کی کوشش کی۔ مولوی صاحب نے اپنی اینک درست کی اور کاغذات کھولے۔ فضا یکدم سنجیدہ ہو گئی، سب کے دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ اتر آئی تھی۔ وہ صاف اور بلند آواز میں بولے، حیا خان دختر خرم خان، آپ کا نکاح دانیال خان و سکندر خان سے طے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ حیا کے ہاتھ کانپنے لگے، اس نے ضبط سے آنکھیں بند کی، دل پر ایک اور پتھر رکھا اور دھیمی مگر ٹوٹی ہوئی آواز میں بولی، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے دوبارہ پوچھا، آواز پہلے سے زیادہ گونجدار تھی، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس کے ہونٹ کپکپائے
آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس بار وہ روتے ہوئے بولی، قبول ہے۔ تیسری بار پھر سوال ہوا۔ کمرے کی خاموشی میں صرف اس کی سسکیاں سنائی دے رہی تھیں۔ اس نے گلے میں اٹکی سانس کو باہر نکالا اور پھر دھیرے سے بولی، قبول ہے۔ یہ سنتے ہی سب کے چہروں پر اطمینان سا پھیل گیا تھا۔ داجی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور آہستہ سے دعا پڑھتے ہوئے بولے، خدا تم دونوں کی نصیب اچھے کرے بیٹی، یہ رشتہ تمہارے لیے رحمت بنے۔ راستہ بیگم نے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی کو چوما۔ میری بچی، میری شہزادی، آج تم ایک نئی زندگی میں قدم رکھ رہی ہو، خوش رہو۔ سکندر خان نے مسکرا کر دعا دی، مگر ان کی آنکھوں میں بھی نمی تھی جو وہ سب سے چھپائے بیٹھی تھی۔ گواہ خاموشی سے کاغذات پر دستخط کر رہے تھے اور مولوی صاحب نے خوشی سے نکاح مکمل ہونے کا اعلان کیا۔ سب ایک ایک کر کے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے، دعا دیتے اور مبارکباد دیتے ہوئے کمرے سے نکلنے لگے۔ پیچھے حیا کا دل جیسے سناٹے میں ڈوب گیا تھا۔ وہ سر جھکائے بیٹھی رہی، آنسو گالوں پر بہتے رہے اور کمرہ ایک بار پھر خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد لاؤنج میں نکاح کی رسومات شروع ہوئیں۔ روشنیوں سے بھرا کمرہ، رشتہ داروں کی ہلکی باتیں اور درمیان میں دانیال اپنے والد سکندر خان کے ساتھ بیٹھا تھا۔ چہرہ سنجیدہ، نگاہیں جھکی ہوئی، جیسے کوئی گہرا سوچ رہا ہو۔ مولوی صاحب بلند آواز میں بولے، دانیال خان ولد سکندر خان، آپ کا نکاح حیا خان دختر خرم خان سے طے کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ دانیال نے ایک لمحے کو خاموشی اختیار کی، پھر آہستگی سے سر اٹھایا اور صاف گہری آواز میں جواب دیا، قبول ہے۔ دوسری بار پھر سوال ہوا۔ اس نے اسی اعتماد سے کہا، قبول ہے۔ تیسری بار مولوی صاحب نے دہرایا اور اس بار دانیال نے تھوڑا جھک کر کہا، قبول ہے۔ سب نے ایک ساتھ مبارکباد دی۔ قریبی رشتہ دار آگے بڑھے، کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، کسی نے دعائیں دی۔ داجی سکندر خان اور راستہ بیگم نے مطمئن ہو کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ فضا میں خوشی کی سرگوشیاں اور روشنی کی چمک بڑھ گئی تھی، مگر سب کے بیچ ایک کمرہ ایسا تھا جہاں ایک دل زبردستی مان گیا تھا اور ایک دل اپنی خاموشی میں سب کچھ قبول کر گیا تھا۔ رات 1 بجے کمرہ نیم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ سونے کی مدھم لائٹ کونے میں جل رہی تھی اور کھڑکی سے ہلکی ہوا کے جھونکے پردوں کو ہلا سے رہے تھے۔ وہ آئینے کے سامنے بیٹھی ایک ایک کر کے اپنی بھاری جولری اتار رہی تھی۔ کان کے جھمکے اتارتے وقت انگلیاں کانپ رہی تھیں، جیسے سارا دن ضبط میں گزارنے کے بعد اب تنہائی میں وہ خود سے مقابلہ کر رہی ہو۔ اچانک کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ وہ چونکی اور دل کی دھڑکن ایک لمحے کو رک گئی۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور دانیال اندر آیا۔ اس کے قدموں کی چاپ کمرے میں گونجی تو وہ گھبرا کر فوراً کھڑی ہو گئی۔ چہرے پر حیرت اور خوف کی ملی جلی جھلک تھی۔ دانیال کے انداز میں مکمل سنجیدگی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور اس کے سامنے رک کر گہری نظروں سے دیکھنے لگا۔ پھر دھیرے سے بولا، سب بتا رہے تھے کہ تم نکاح کے وقت خوب روئی ہو، وجہ جان سکتا ہوں؟ اس کے لہجے میں سختی نہیں تھی، مگر اتنی سنجیدگی ضرور تھی کہ وہ گھبرا گئی۔ کچھ دیر خاموش کھڑی رہی، پھر آہستہ سے سر جھکا کر بولی، آج میری زندگی کا سب سے بڑا دن تھا اور میرے ماں باپ میرے ساتھ نہیں تھے، بس اسی وجہ سے میں اداس ہو گئی۔ تم سے نکاح کو دکھ نہیں تھا، کہیں تم یہ نہ سوچو کہ میں اس لیے رو رہی تھی کہ میرا نکاح تم سے ہو رہا ہے۔ وہ وضاحت دیتے دیتے ایک لمحے کو رک گئی۔ آواز بھاری تھی، آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ دانیال نے چند ثانیوں سے حیرت سے دیکھا، جیسے اسے اس جواب کی توقع نہ ہو۔ پھر اچانک اس نے بڑھ کر اسے اپنے بازوؤں میں بھر لیا۔ وہ چند لمحوں کے لیے سن ہو گئی، جیسے دم گھٹ گیا ہو، لیکن جیسے اس کا چہرہ دانیال کے کندھے سے لگا، ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ زور زور سے رونے لگی۔ اس کے آنسو اس کے کندھے پر گرنے لگے تھے۔ دانیال نے اسے مضبوطی سے تھامے رکھا، پھر نرمی سے علیحدہ کیا اور دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھام لیا۔ بے وقوف لڑکی، وہ دھیرے سے بولا، میں تو صرف تمہیں ٹیسٹ کر رہا تھا۔ اگر تمہارے دماغ میں کبھی یہ خیال آیا ہے کہ میں شادی کے بعد تمہیں پریشان کروں گا تو یہ سوچ نکال دو۔ میں تم سے بچپن سے محبت کرتا ہوں، تم میرے نام سے منسوب ہو اور میں نے ہمیشہ تمہیں اپنا سمجھا۔ تمہارے بارے میں کچھ برا سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ سسکیوں کے درمیان آنکھیں جھپک جھپک کر اس کو دیکھ رہی تھی۔ دانیال نے بے قراری سے کہا، تم لڑتی ہوئی اچھی لگتی ہو، تمہارے یہ آنسو مجھ سے برداشت نہیں ہو رہے، یہ رونا بند کرو حیا۔ اس نے بمشکل ہمت کر کے سر جھکا لیا۔ لرزتی آواز میں بولی،
میں نے کبھی تمہیں جان بوجھ کر ٹیز نہیں کیا، بس تمہیں چھیڑنا اچھا لگتا تھا کیونکہ تم جلدی ناراض ہو جاتے تھے۔ پلیز میرے دل میں کوئی برائی نہیں رکھنا۔ شادی کے بعد ایک عورت کی پوری زندگی بدل جاتی ہے اور وہ صرف اپنے شوہر کی ہو جاتی ہے۔ میں تمہارے لیے کوئی بری بات دل میں نہیں رکھتی، نہ ہی تم سے نفرت کرتی ہوں، بس مجھے تم پسند نہیں تھے، لیکن اب میں کوشش کروں گی کہ تمہیں پسند کروں۔ دانیال نے اس کے لرزتے ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیے۔ اس کے لہجے میں سکون اور اعتماد تھا۔ تم چاہے مجھے پسند نہ بھی کرو، مجھے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور دل سے کرتا ہوں۔ تم نہیں جانتی حیا میں تمہیں کتنا چاہتا ہوں۔ آئی ریئلی لو یو۔ وہ یہ الفاظ سنتے ششدر رہ گئی۔ چند لمحے وہ بس اس کو دیکھتی رہی، آنکھوں میں حیرت، لبوں پر خاموشی، پھر دھیرے سے بولی، کیا تم سچ میں مجھے پسند کرتے ہو؟ دانیال نے بنا جھجک سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں میں پوری سچائی جھلک رہی تھی۔ اس نے نرمی سے اسے پھر گلے سے لگا لیا اور اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ کمرہ پھر سے خاموش ہو گیا، مگر اس خاموشی میں پہلی بار اطمینان اور سکون کی گونج شامل ہو گئی تھی۔ 3 مہینے بعد سمندر کی نمکین ہوا فضا میں رچی بسی تھی۔ سورج ڈھلنے کو تھا اور آسمان پر سنہری اور نارنجی رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ نرم ریت پر قدموں کے نشان بنتے جاتے تھے اور لہریں آ کر انہیں مٹا دیتی تھیں۔ 3 مہینے گزر چکے تھے۔ حالات اور وقت نے زخموں کو ہلکا ضرور کیا تھا، مگر دل کی گہرائی میں ایک نیا رشتہ پروان چڑھ رہا تھا۔ وہ دونوں خاموشی سے کنارے پر کھڑے سورج کے ڈوبنے کا منظر دیکھ رہے تھے۔ حیا نے اپنے دوپٹے کو سنبھالا، ہوا بار بار اس کے بالوں کو چھیڑ رہی تھی۔ دانیال ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تو یہ ہے زندگی، سامنے سمندر بھی ہے، ڈوبتا سورج بھی ہے اور ساتھ تم بھی ہو۔ سوچ رہا ہوں اگر ابھی تمہیں سمندر میں دھکا دے دوں تو دوسری شادی کا موقع مل جائے گا۔ ویسے بھی تم موٹی سی ہو، قد بھی چھوٹا سا ہے، میں تو ایک خوبصورت۔ اس کے جملے مکمل ہونے سے پہلے حیا نے اپنی کونی سیدھی اس کے پیٹ میں ماری۔ دانیال درد سے جھک کر آہ کرتے ہوئے پیچھے ہوا، مگر اس کے لبوں پر شرارت بھری مسکراہٹ تھی۔ سوچنا بھی مت، حیا آنکھیں تیز کرتے ہوئے بولی، اگر تم نے ایسا کیا تو اتنا برا حشر کروں گی کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ دانیال نے ہنستے ہوئے سانس سنبھالی اور شرارت سے بولا، اور وہ شادی کی رات کے آنسو جب تم وضاحتیں دے رہی تھی، کیا وہ بھی ڈرامہ تھا؟ حیا لمحے بھر کو سنجیدہ ہوئی، پھر نظریں جھکاتے ہوئے بولی، مجھے ٹیز مت کرو۔ ہاں تھوڑا ایموشنل ہو گئی تھی، حالات ایسے تھے، ورنہ تمہیں کون سا میں پسند کرتی ہوں؟ دانیال فوراً بولا، اوہ پسند نہیں کرتی مگر ذکر تو کرتی ہو۔ اس دن اپنی دوستوں کے سامنے میری تعریف بھی کر رہی تھی۔ وہ ایک دم شرما کر مسکرائی اور جھنجھلا کر بولی، ہاں ہاں وہ تو بس دل رکھنے کے لیے بول دیا تھا، تم زیادہ خوش فہمی میں مت رہنا۔ دانیال نے آگے بڑھ کر اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ لہروں کی گونج میں اس کی آواز نرم اور سنجیدہ ہو گئی تھی۔ حیا تم جھوٹ بول سکتی ہو مگر تمہاری آنکھیں نہیں، اور ان آنکھوں میں وہ سب کچھ لکھا ہے جو تم زبان سے نہیں کہتی۔ وہ گھبرا کر پلٹنے ہی لگی تھی کہ دانیال نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ حیا کا دل دھڑکنے لگا۔ لمحے بھر کو دونوں خاموش رہے، صرف سمندر کی لہریں شور مچاتی نہیں۔ پھر وہ خود بھی ہنس دی، جیسے کسی بھاری بوجھ سے آزاد ہو گئی ہوں۔ تم باز نہیں آؤ گے نا؟ وہ ہنسی دبا کر بولی، کبھی نہیں۔ دانیال نے جواب دیا اور اسے اپنی باہوں میں لے لیا۔ حیا نے سر جھکا لیا مگر لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ دانیال نے نرمی سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اس لمحے سورج آہستہ آہستہ سمندر میں اتر رہا تھا۔ آسمان پر روشنی کی آخری کرنیں جھلمل کر رہی تھیں۔ سمندر کی ہوا ان کے گرد رقص کر رہی تھی۔ وہ منظر کسی خواب کی مانند تھا۔ روشنی، پانی اور 2 دل جو آخر کار ایک دوسرے کو قبول کر چکے تھے۔ ہنسی اور شرارت کے بیچ ان کا رشتہ اب مزید مضبوط ہو چکا تھا۔ وقت نے ان کو آزمائشوں سے گزار کر اس مقام پر لا کھڑا کیا تھا جہاں محبت اور سکون دونوں موجود تھے۔ ان کے پیچھے کہانیاں اور زخم تھے، مگر سامنے ایک نیا سفر تھا جو ایک ساتھ طے کرنا تھا۔ وہ دونوں غروب آفتاب کے رنگوں میں ڈھلتے ہوئے سمندر کے کنارے ایک نئے آغاز کا وعدہ کر رہے تھے۔ ان کی ہنسی لہروں کے ساتھ گھل کر ہوا میں بکھر گئی اور اس دن کا اختتام ایک حسین محبت بھرے انجام پر ہوا۔